بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی 6 چیزیں ہمیشہ خفیہ رکھیں ورنہ نقصان ہوگا۔ اپنی کل آمدنی ہمیشہ دوسروں سے چھپا کر رکھیں کیونکہ لوگ آپ کو پیسوں کے مطابق عزت دیتے ہیں۔ اپنا اگلا قدم مخفی رکھیں ورنہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اپنی کمزوریاں خفیہ رکھیں ورنہ آپ کا جینا حرام ہو جائے گا۔ اپنی فیملی کے مسائل کسی پر ظاہر نہ کریں ورنہ بعد میں لوگ مذاق اڑائیں گے۔ اپنی محبت کے تعلقات پوشیدہ رکھیں ورنہ زندگی بھر کا رونا ہوگا۔ اپنے جسمانی امراض پوشیدہ رکھیں ورنہ ہر جگہ آپ کا مذاق بنے گا۔ ناظرین، سائیکالوجی کے مطابق اگر آپ ہمیشہ یہ سوچتے رہیں گے کہ لوگ کیا سوچیں گے تو رفتہ رفتہ آپ کی اپنی شخصیت ختم ہو جائے گی۔ آپ کس طرح لوگوں کا دماغ پڑھ سکتے ہیں؟ بات کرتے ہوئے چھت کی طرف دیکھنا مغروری کی علامت ہے۔ ہاتھ بندھے ہوئے دفاع یا گھبراہٹ کی علامت ہے۔ ناظرین، آپ کی طرف جھکاؤ ہونا گفتگو میں دلچسپی کی علامت ہے۔ آنکھیں چرانا خود اعتمادی کی کمی کی علامت ہے۔ ناظرین، سانس تیز ہونا گھبراہٹ کی علامت ہے۔ ناظرین گرامی، اگر پیشاب کا رنگ ہلکا پیلا ہو تو یہ صحت مند ہونے کی علامت ہے۔ سفید رنگ جب انسان بہت زیادہ پانی پیتا ہے تب ہوتا ہے۔ شفاف پیلا رنگ نارمل ہونے کی علامت ہے۔ بھورا یا چائے جیسا پیشاب کا رنگ جگر یا جگر کی نالیوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا شدید پانی کی کمی۔ نارنجی رنگ کا پیشاب کا مطلب ہے کہ بدن میں پانی کی شدید کمی ہے یا کچھ دوائیوں کا اثر ہو سکتا ہے۔ سرخ یا گلابی رنگ پیشاب کی نالی کی انفیکشن یا مثانے کی رسولی کی علامت ہو سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، میکسیکو کی جیلوں میں اگر قیدی فرار ہوتا ہے تو اسے دوبارہ پکڑنے کے بعد کوئی اضافی سزا نہیں دی جاتی۔ میکسیکو کے قانون کے مطابق آزادی چاہنا انسان کا فطری حق ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جانوروں میں سب سے زیادہ بلڈ پریشر زرافے کا ہوتا ہے کیونکہ گردن سے اوپر خون بھیجنے کے لیے اس کے دل کو بہت تیزی سے دھڑکنا پڑتا ہے۔ ناظرین گرامی، دنیا میں شیر ہی اکیلا ایسا جانور ہے جو اپنی بیوی یعنی شیرنی سے ڈرتا ہے۔ اگر کوئی مسکراتا ہے اور اس کے چہرے پر چھائیاں نہیں ہیں تو یہ جعلی مسکراہٹ ہے۔ اگر آپ کو اچانک تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو آپ کو بس چند سیکنڈز اپنا سر ہلانا ہے اور آپ دوبارہ متحرک ہو جائیں گے۔ ناظرین، بہت زیادہ باتیں کرنے والا انسان کا دل پاک ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ 12 شہد کی مکھیاں مل کر تقریباً اپنی پوری زندگی میں صرف 1 چمچ شہد تیار کر پاتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ شیر کی داڑھ تقریباً 5 میل دور تک سنی جا سکتی ہے؟ ناظرین، جرمن کہاوت ہے کہ کڑوی گولیاں چبانی نہیں چاہیے بلکہ نگل جانی چاہیے۔ اس میں ایک پیغام ہے اور وہ یہ کہ زندگی میں کڑوی باتوں کو سیدھا نگل جائیں، اور اگر انہیں چباتے رہیں گے یعنی یاد کرتے رہیں گے تو آپ کی زندگی بھی کڑوی ہو جائے گی۔ ناظرین، دل کی صحت بہتر رکھنے کے اہم اقدامات: روزانہ ہلکی پھلکی ورزش جیسے چہل قدمی، نمک اور چکنائی کم کرنا، سبزیاں اور پھلوں کا زیادہ استعمال کرنا، پانی کا مناسب استعمال اور نیند کی کمی پوری کرنا، تمباکو نوشی اور زیادہ چائے کافی سے پرہیز کرنا۔ ناظرین، جب کوئی آپ کی توہین کرتا ہے تو وہ صرف آپ کو اشتعال دلانا چاہتا ہے تاکہ اپنی عزت نفس اور شعور کو ایک لمحے کے غصے میں قربان کر بیٹھے۔ خاموش رہ کر آپ نہ صرف اپنی شخصیت کو بلند رکھتے ہیں بلکہ اس شخص کو اس کے مقصد میں ناکام بھی کرتے ہیں۔ اصل بدلہ یہ نہیں کہ آپ جواب میں سخت الفاظ کہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اتنی ترقی کریں کہ آپ کی کامیابی ہی اس کے الفاظ کا جواب بن جائے۔ یاد رکھیں، خاموشی اکثر سب سے اونچی آواز ہوتی ہے۔ مسکراتے رہنے سے بال گرنا رک جاتے ہیں کیونکہ بالوں کی صحت اور خوش رہنے کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔
کند ذہن بچوں کو سونف کی پھکی بنا کر کھلانے سے بچے ذہین ہو جاتے ہیں۔ کچے چاول زیادہ نہ کھائیں، یہ گردوں میں پتھری کا سبب بنتے ہیں۔ پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد بھی قطرے آنا مثانے کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین، بند جوتوں کا استعمال زیادہ نہ کریں، اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ گردوں کی بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے نیم گرم پانی میں شہد شامل کر کے پی لو۔ ڈپریشن کے خطرے کو کم کرنے کے لیے ہمیشہ صرف کھٹے پھلوں کا استعمال کریں، کیونکہ کھٹے پھلوں میں ڈپریشن کے خطرے کو کم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ خصوصیات دوسرے پھلوں جیسے سیب اور کیلے میں نہیں دیکھی گئی۔ ان لوگوں کے لیے انگور بے حد فائدہ مند ہے جن کو معدے کا مسئلہ ہو، لیکوریا کی بیماری ہو تو ناشتے کے بعد 2 اخروٹ کھا لیا کرو، لیکوریا جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اگر کھانے کے بعد فوراً پیشاب آ جاتا ہے تو یہ معدے کی کمزوری کی علامت ہے۔ بھنے چنے بے وقت کھانے یا بھوک کی خواہش کو کم کرتے ہیں۔ بھنے چنے پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر قوت بہ بہترین رکھنا ہے تو پیاز کا استعمال کریں۔ چہرے پر غیر ضروری بال ہے تو بیکنگ سوڈا 2 کھانے کے چمچ، لیمو کا رس 2 کھانے کے چمچ، کھٹکڑی 1 کھانے کا چمچ، ان کا مکسچر تیار کر کے چہرے پر لگائیں۔ 15 منٹ کے بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ ناظرین، بند گوبھی کا استعمال بندے کو ہمیشہ جوان رکھتا ہے۔ اگر کچن میں کھانا پکاتے وقت مکھیاں آپ کو بہت تنگ کرتی ہیں تو کچن میں چند پودینے کے پتے رکھ دیں، مکھیاں قریب بھی نہیں آئیں گی۔ ناظرین گرامی، جن لوگوں کا معدہ خراب رہتا ہو ان کو چاہیے کہ نیم گرم پانی میں آدھا چمچ اسبگول ملا کر روزانہ نہار منہ پئیں۔ قبض کا مسئلہ ہے تو ہری پیاز کا استعمال کرو، قبض فوری دور ہو جائے گی۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ 10 میں سے 9 بری عادات صرف سستی اور فراغت سے پیدا ہوتی ہیں؟ ناظرین گرامی، ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ مخصوص غذائی پابندیاں، خاص طور پر کیلوریز یا غذائی اجزاء میں کمی پر مبنی ڈائٹس، ڈپریشن کا سبب بن سکتی ہیں۔ ماضی میں بھی متعدد تحقیقات سے معلوم ہو چکا ہے کہ ذہنی صحت کا غذائیت سے گہرا تعلق ہے اور بعض غذائیں ڈپریشن بڑھانے کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ بہت زیادہ گرم مشروبات غذائی نالی کی اندرونی دیوار کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور وقت کے ساتھ اس سے کینسر پیدا ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، پانی میں سونف شامل کر کے پینے سے معدے کی گرمی سے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ ناظرین، گرم پانی پینے سے بواسیر اور قبض نہیں ہوگی۔ ناظرین گرامی، کھجور رات کے وقت کھانے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ اگر کھجور دودھ کے ساتھ کھا لی جائے تو مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ بچوں کا زیادہ وقت موبائل، ٹیبلٹ یا کمپیوٹر کی سکرین کے سامنے گزارنا ان کے دل کی صحت پر منفی اثرات ڈال سکتا ہے؟ جب بچے زیادہ وقت سکرین کے سامنے گزارتے ہیں تو ان کی جسمانی سرگرمی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچے موٹاپے میں اضافے کا خطرہ ہوتا ہے اور دل کی بیماریوں کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ روزانہ 3 گھنٹے سے زیادہ ٹی وی سکرین دیکھتا ہے تو اس کے دل اور میٹابولزم کے مسائل ہونے کا خطرہ ہم عمر بچوں کے مقابلے میں تقریباً 20 سے 40% زیادہ ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق دل کی بیماریوں کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ بچے روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ جسمانی ورزش یا کھیل کود میں حصہ لیں۔ ناظرین، جگر جسم کا ایک ضروری اعضاء ہے جو انسان کے نظام الاعضام میں اہم کارکردگی نبھاتا ہے۔ جگر خون سے خطرناک ذرات کا خاتمہ کرتا ہے
اور اسی لیے ضروری ہے کہ جگر کی صحت کا خاص خیال رکھا جائے۔ جگر کو صحت مند رکھنے کے لیے ان خوراکوں کا استعمال کریں۔ چقندر کا استعمال۔ بیٹا کیروٹین سے بھرپور یہ غذا آپ کے جگر کے لیے بے حد مفید ہے، اس لیے ضروری ہے کہ سبزی کو روزمرہ خوراک کا حصہ بنایا جائے۔ پتوں والی سبزیاں استعمال کرنا۔ زیادہ سے زیادہ پتوں والی سبزیوں کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں، جیسے کہ پالک یا سلاد کے پتے۔ ان سبزیوں میں موجود کلوروفل خون میں موجود زہریلے ذرات کو ختم کر دیتا ہے۔ اخروٹ کا استعمال۔ اخروٹ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے مالا مال غذا ہے جو آپ کے جگر کو صاف کرنے والے عمل میں مدد کرتی ہے۔ گاجر کا استعمال۔ گاجر آپ کے جگر کی صحت میں بہتری لاتا ہے اور اس میں موجود پروٹین آپ کے جگر میں موجود زہریلے مواد کا خاتمہ کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، موٹاپا روکنے کے لیے نیند کا کردار ورزش اور صحت مند غذا جتنا اہم ہے۔ موٹاپے کو کم کرنے یا اس پر قابو پانے کے لیے ورزش اور صحت مند غذا کھانے کو اولین ترجیح دی جاتی ہے۔ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق موٹاپے پر قابو پانے یا اسے بڑھنے سے روکنے میں نیند کا کردار بھی ورزش اور صحت مند غذا جتنا ہی اہم ہے۔ ناظرین، طبی ماہرین کے مطابق نیند کی کمی جہاں بلڈ پریشر، دل کے امراض اور نظام ہاضمہ کی خرابی کا باعث بنتی ہے، وہیں یہ موٹاپے کا بھی باعث ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگر کوئی بھی شخص مکمل نیند کے بغیر موٹاپے کو کم کرنے کے لیے ورزش کرنے سمیت صحت مند غذا کا استعمال کرے گا، پھر بھی اس کا موٹاپا کم نہیں ہوگا۔ ماہرین کے مطابق پرسکون اور مکمل نیند نہ کرنے کے باعث سب سے زیادہ کم عمر افراد تیزی سے موٹاپے کا شکار بنتے ہیں۔ پرسکون نیند نہ کرنے سے بالغ افراد میں موٹاپے کے 55% امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ دودھ والی چائے، جو نہ صرف ذائقے میں لاجواب ہے بلکہ اس کے صحت پر بھی مثبت اثرات ہیں۔ دودھ اور چائے کی ملاوٹ سے یہ ایک متوازن مشروب بن جاتا ہے جو جسم اور دماغ دونوں پر خوشگوار اثرات ڈالتا ہے۔ آئیے دودھ والی چائے کے سائنسی اعتبار سے ثابت شدہ مزیدار فوائد کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، دودھ میں کیلشیم، وٹامن ڈی اور دیگر اہم غذائی اجزاء ہوتے ہیں جو ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے۔ دودھ والی چائے پینے سے نہ صرف چائے کی افادیت ملتی ہے بلکہ دودھ کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ خاص طور پر ان افراد کے لیے مفید ہے جن کی عمر بڑھ رہی ہے اور ہڈیوں کی کمزوری کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ چائے اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے جو کہ جسم میں فری ریڈیکلز کو کم کرتے ہیں۔ فری ریڈیکلز ایسے نقصان دہ ذرات ہوتے ہیں جو خلیات کو نقصان پہنچا کر مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ دودھ والی چائے میں دودھ کے ساتھ چائے کے اینٹی آکسیڈنٹ مل کر ایک طاقتور امتزاج بناتے ہیں جو جسم میں سوزش کو کم کرنے اور خلیاتی نقصان سے بچانے میں مدد دیتا ہے۔ اگر دودھ والی چائے میں زیادہ چینی نہ ڈالی جائے تو یہ وزن کو کنٹرول کرنے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ دودھ میں موجود پروٹین اور چائے میں موجود کیفین میٹابولزم کو تیز کرتے ہیں اور جسم کو چربی جلانے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ چائے پینے سے بھوک کم ہوتی ہے اور غیر ضروری کھانے کی خواہش کم ہو جاتی ہے جو وزن بڑھنے سے بچاؤ میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، چائے پینے سے جسم میں ڈوپامائن اور سیروٹونن جیسے ہارمونز کی مقدار بڑھ جاتی ہے جو موڈ کو بہتر بناتے ہیں اور آپ کی ذہنی دباؤ کو کم کرتے ہیں۔ دودھ کا اضافہ چائے کو اور بھی پرسکون بناتا ہے جس سے یہ جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، روزانہ سنگترا کھانے سے
हड्डियां सेहतमंद रहती हैं। संतरा में विटामिन सी, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे ग़िज़ाई अज्जा होते हैं जो हड्डियों को सेहतमंद बनाने और मजबूत रखने में मदद देते हैं। दिल का बहुत तेज या बहुत आहिस्ता धड़कना या बेकायदगी से धड़कना हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर का खतरा जाहिर कर सकता है। सीने में भारीपन, जलन या दबाव जैसा एहसास दिल के दौरे की सबसे बड़ी अलामत है। यह दर्द कभी कंधे, बाजू, गर्दन या जबड़े तक भी फैल सकता है। नाजरीन, ज़ाती ज़िंदगी मख्फी रखें, बिला वजह ज़्यादा वजाहतें मत दें। जब आप ज़्यादा बातें करते हैं तो आप अपनी तवानाई ज़ाया करते हैं। राजदारी ताकत और हिफाजत है। पुख्तगी ये है कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी को निजी रखा जाए, बगैर किसी को वजाहत दिए या लोगों को उनकी ज़रूरत से ज़्यादा बताने की, क्योंकि जो लोग आपको समझते हैं उन्हें वजाहत की ज़रूरत नहीं, और जो नहीं समझते वो इसके हकदार नहीं। नाज़रीन, लोग आपके पास वापस लौट कर आएंगे जब वो उन लोगों से मायूस हो जाएंगे जिन्हें वो आपसे बेहतर समझते थे। लेकिन फिर आपने नहीं बोलना कि लौट के आने वालों के फिर वो रुतबे नहीं रहते। नाज़रीन गिरामी, सबसे तलख दर्द रवैया ये है जब तुम्हारी नीयत पाक हो और तुम्हें गुनाहगार समझा जाए। जब तुम चिराग जलाओ मगर इल्ज़ाम अंधेरों का मिले। जब तुम दुआएं दो मगर बद्दुआओं के ताने सुनो। और जब तुम खलूस के फूल बांटो मगर बदगुमानी के कांटे सीने में चुभ जाए। नाज़रीन गिरामी, अक्सर लोगों को खाना खाने के बाद बदहज़मी या तेज़ाबियत की शिकायत दरपेश होती है। वैसे तो ये कैफियत ज़्यादा संगीन तो नहीं, अलबत्ता तकलीफ देह और परेशान कुन ज़रूर है। आमतौर पर मैदे में तेज़ाबियत की वजह खाने के दौरान तवील वक्फा, खाली पेट होना या बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी या तंबाकू नेशी का इस्तेमाल वगैरह होता है। जब तेज़ाबी सयाल मामूल से ज़्यादा हो जाए तो सीने में जलन या तेज़ाबियत का एहसास होता है। तेज़ाबियत निज़ाम हाजमा का एक आम मसला है जो सीने में जलन, उफारा और मतली का सबब बन सकता है। ये उस वक़्त होता है जब पेट का इजाफी तेज़ाब फूड पाइप में वापस बह जाता है। नुस्खा मदरजा झैल सतूर में बयान किया जा रहा है, जो बनाने में नहायत आसान और इस्तेमाल में बेज़रर और किसी भी साइड इफेक्ट से पाक है। इस नुस्खे के अज्जा में सिर्फ 3 चीज़ें शामिल हैं, जिसमें आधा गिलास ठंडा दूध, आधा गिलास ठंडा पानी और सिर्फ 2 चुटकी सौंफ का पाउडर शामिल है। माहिरीन सेहत के मुताबिक इन तीनों अशिया को मिलाकर पिए। बदहज़मी और तेज़ाबियत में मुब्तला अफराद को इस मशरूब से बहुत आफाका होगा। नाज़रीन, ख़वातीन के बढ़ते पेट और रसोली का आसान इलाज। आजकल डिलीवरी के बाद या वैसे भी अक्सर ख़वातीन का ज़ेरे नाक पेट लटका हुआ होता है और ख़वातीन पेट में रसौली की शिकायत भी करती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा मसला मखसूस अय्याम में बेतरतीबी का 70% से ज़्यादा लड़कियां शिकार हैं। अगर तमाम ख़वातीन दरज झैल नुस्खा इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह बहुत मुख्तसर वक़्त में दरज बाला अमराज से मुकम्मल निजात मिल सकती है। दरकार अज्जा: खुश्क करेला 1 अदद, पानी 2 गिलास, तुखम कासनी 1 खाने का चम्मच। नाज़रीन गिरामी, अरके मकवा 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 3 ग्राम। बनाने का तरीका: नाज़रीन, एक पतीली में तमाम अज्जा को शामिल करके इतना पकाएं कि 1 गिलास पानी रह जाए, तो छान कर गिलास में निकाल लें। इस्तेमाल का तरीका: आधा गिलास सुबह नाश्ते के बाद और आधा गिलास रात खाने के बाद पिएं। इंशाअल्लाह सिर्फ 40 दिनों के कलील अरसे में दर्ज वाला तमाम अमराज से निजात मिल जाएगी। परहेज: चावल, आलू, गोभी, बड़ा गोश्त,
اور فارمی انڈا استعمال نہ کریں۔ ناظرین، جب کوئی آپ کے ساتھ صبر سے پیش آتا ہے تو یہ محبت کی سب سے نرم اور خوبصورت شکلوں میں سے ایک ہے، کیونکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی کمزوریوں کو برداشت کرتا ہے، آپ کی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے اور آپ کے رویے کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ صبر کرنے والا شخص آپ کو وقت دیتا ہے کہ آپ بہتر ہو سکیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ سنبھل سکیں اور اپنی اصل قدر پہچان سکیں۔ یہ وہ محبت ہے جو صرف الفاظ میں نہیں بلکہ برداشت، نرمی اور خاموشی میں بھی جھلکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صبر کرنے والے کا دل سب سے زیادہ نرم ہوتا ہے اور اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔